اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج مارچ 1971 کی 28 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المائدہ کی 6 آیت سے ہو رہا ہے. سابقہ درس میں بھی یہی آیت زیر نظر تھی. بات اس میں وضو کے متعلق ہے، لیکن پورا درس اسی میں صرف ہو گیا تھا، کیونکہ اس میں سے بات ایک اہم نکلی تھی، اور وہ کہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک قرأت میں یوں بھی آیا ہے اور ایک قرأت میں یوں بھی آیا ہے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ اختلاف قرأت جسے کہا جاتا ہے وہ در حقیقت قرآن کریم کے غیر محفوظ ہونے کے لیے ایک بہت بڑی سازش ہے، اور اس کی میں نے پوری تفصیل آپ احباب کے سامنے پیش کی تھی. قرآن میں کوئی 2 قرأتیں نہیں ہیں، اور قرأت کے معنی آپ نے یہ سمجھ لیا تھا. یہ نہیں کہ کوئی ایک انداز سے پڑھتا ہے دوسرا دوسرے انداز سے پڑھتا ہے. قرأت کے معنی ان کے ہاں یہ ہے، الفاظ کا فرق ہے، اعراب کا فرق ہے، آیتوں کا فرق ہے، اسے کہا جاتا ہے اختلاف قرأت. تو آپ سوچئے کہ جس دین کا مدار خدا کی اس آخری کتاب پہ ہو، جس کے حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے رکھا ہو، اب اس کتاب کے متعلق اگر یہ عقیدہ عام کر دیا جائے کہ اس میں الفاظ کا بھی فرق ہے، آیات کا بھی فرق ہے، اعراب کا بھی فرق ہے، معانی کا فرق ہے، تو دین اپنی اصل و بنیاد سے اکھڑ جاتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں ایک اعراب تک کا بھی کوئی فرق نہیں ہے. یہ بین ہی الحمد سے والناس تک اسی شکل ربط انہی الفاظ حروف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے دیا، حضور نے انسانوں کو دیا، وہی آج تک ہمارے پاس موجود ہے. لہذا یہ چیز بھی علاوہ اور چیزوں کے قرآن کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے وضع کی گئی تھی. یہ اختراع ہے، بہت بڑی سازش ہے. بات پھر یہیں سے شروع ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. چند الفاظ میں وضو کے متعلق یہ وضو کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. قرآن نے یہی کہا ہے کہ جب صلاۃ کے لیے کھڑے ہو تو تم اپنے منہ ہاتھ دھو لیا کرو، ہاتھ کوہنیوں تک سر کا مسح کرو، پاؤں دھو لیا کرو. اب یہ دیکھیے کہ قرآن کریم نے بڑے اہم حقائق جو ہیں انہیں تو بڑے مجمل طور پہ بیان کیا ہے، اس کی جزئیات خود نہیں دی، لیکن یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کے متعلق جزئیات تک قرآن کریم نے خود دی ہیں. اتنا حصہ تو ہے کہ منہ ہاتھ پاؤں دھو لیا کرو. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، جنابت کی حالت میں اگر ہو تو پھر معاف رکھیے تو پھر پورے کے پورے پاک صاف ہوا کرو. کہ معنی ہے کہ غسل کرنا ہو. وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. اور اگر کیفیت یہ ہو تم مریض ہو، پانی کے استعمال سے تکلیف ہوتی ہے، سفر میں ہو یا ضروری حاجت سے فارغ ہو کے آئے ہو اور پانی نہ ملتا ہو، جنب بھی ہو یا یہ کیفیتیں ہوں اور پانی نہ ملے، تو 3 چیزیں ہو گئیں. ایک تو یہ ہے
کہ پانی موجود ہے، پانی سے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی، تو اس سے عام حالات میں وضو کرو، جنابت کی صورت میں غسل کرو۔ پانی ہے لیکن کسی مرض کی وجہ سے پانی کا استعمال تکلیف دیتا ہے، تو پھر یہ کچھ نہ کرو۔ یا پانی نہیں ہے کسی جگہ، اس صورت میں کیا کرو؟ فتیمم، ہمارے ہاں تیمم کا لفظ ہے اور اس کے یہ معنی یہی ہوتے ہیں، وہ جس طرح سے منہ ہاتھ کو جھاڑ لیتے ہیں، لیکن یہ ایک بڑی لطیف سی چیز ہے۔ یہ لفظ جو ہے فتیمم، جس سے تیمم ہمارے ہاں نکلا ہے، اس کے اصل معنی ہوتے ہیں نیت کرنا کسی چیز کا، ارادہ کرنا کسی چیز کا۔ پانی نہیں ہے، مقصد تو یہ تھا کہ کچھ کثافتیں، کچھ گرد و غبار، کچھ اس قسم کی چیزیں، ان کو صاف کرنا چاہیے، پاک، صاف، اجلے، پاکیزہ، دھلے ہوئے، اس انداز سے آنا چاہیے۔ وہ میں ابھی عرض کروں گا کہ اس کی کتنی ضرورت ہے۔ لیکن اگر یہ کچھ نہ ہو تو اس کے لیے کوئی پاکیزہ سی مٹی کہیں سے دیکھو، کچھ آلائش لگی ہوئی ہے، اس سے اسے صاف کر لو۔ ہاتھ منہ پہ گرد و غبار پڑا ہوا ہے، یہ جو مسح ہے نا، اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ مٹی لے کے اور مل لو، جسے ڈسٹنگ کہتے ہیں نا، جھاڑ لو اسے۔ کوئی گرد و غبار ہے، وہ جیسا ہمارے ہاں بھی عام طور پہ پیدل چل کے جو آنے والے ہوتے ہیں، گرد و غبار پڑا ہوا ہوتا ہے، چادر سے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ منہ ہاتھ کے اوپر بھی وہ جھاڑ لیتے ہیں، اس سے پاؤں کا گرد بھی اس سے صاف کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ گرد و غبار کو صاف کرو اور پاکیزہ مٹی سے، صاف ستھری مٹی سے علائش ہے، اس علائش کو دور کر لو۔ یہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس کے لیے ہے لفظ یہ تیمم، اور جس کے معنی میں نے عرض کیا ہے کہ نیت کرنا کسی چیز کی، ارادہ کرنا کسی چیز کا، یعنی وہ جو پانی سے مقصد تھا وہ تو نہیں اس سے حل ہو رہا، لیکن یہ ایک سائیکولوجیکلی، نفسیاتی طور پہ آپ ارادہ کر رہے ہیں، نیت کر رہے ہیں، یہ اندر ایک آمادگی کی کیفیت آپ اپنے ہاں پیدا کر رہے ہیں اس صلاۃ کے لیے۔ تو یہ جسے ہم وضو بھی کہتے ہیں، نماز کے لیے تیاری جسے ہم کہتے ہیں، اس میں یہ ایک بات تو یہ ہے کہ طبعی طور پہ فزیکلی منہ ہاتھ کا دھو لینا، پاک و صاف ہو جانا، نفاست اور نظافت نہایت ضروری چیز ہے، یہ بھی ہے، لیکن اس میں ایک اصل چیز یہ ہے جسے تیمم کہا گیا ہے کہ یہ اس عمل کے لیے تیاری ہے، ایک نیت ہو رہی ہے، یعنی اس سے پہلے ہی آپ اپنے طور پہ، ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جو پریپریشن ہوتی ہے کسی چیز کی، تیاری جو ہوتی ہے کسی چیز کی، اس تیاری میں آپ کی تمام توجہات مرکوز ہو جاتی ہیں اس کام کی طرف جو آپ نے ابھی کرنا ہوتا ہے۔ تو اب اس کے لیے یہ لفظ ہے فتیمموا، کہ اس میں نیت کا سوال ہے، ارادے کا سوال ہے، پریپریشن کا سوال ہے، آمادگی ہو رہی ہے اس کام کے لیے۔ تو اگرچہ اس میں وہ بات تو نہیں پوری ہو رہی جو پانی سے ہونی تھی، لیکن وہ آمادگی کی شرط ہے، وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ آپ دیکھیے، آج پوری کر لوں، وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ اس قسم کی جو پابندیاں کچھ عائد کی جاتی ہیں، تو اس کے یہ معنی نہیں کہ ہم خواہ تمہیں کسی تکلیف میں ڈالنا چاہتے ہیں، ہم خواہ یہ پابندیاں عائد کرتے ہیں۔ کہا کہ ان پابندیوں سے بڑا مقصد ہے ہمارے سامنے، یہ مقصود بھی ذات چیز نہیں ہے، وہ جو پورا پروگرام ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں، نعمت ہے یہ قرآن نے جامعہ طور پہ یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ نعمت مکمل طور پر تمہیں مل جائے۔ اس نعمت کی تفصیل تو سارے قرآن میں آئی ہوئی،
ابھی ایک آیت اور آگے آتی ہے، وہاں بھی آ جائے گا ہمارے سامنے کہ نعمت کیا ہے۔ خود قرآن نعمت ہے، اسلام نعمت ہے، اور اس کی نعمتیں جو ہیں اس دنیا کی زندگی میں خوشگواریاں، سرفرازیاں، خوشحالیاں، یہ تمام چیزیں خدا کی نعمت ہیں۔ اس کے مقابلے میں معصومیت کی زندگی، افلاس کی زندگی، بدحالی کی زندگی، یہ خدا کا غضب ہے۔ تو یہ نعمت کے اندر تمام چیزیں آتی ہیں، وہ طبی زندگی سے متعلق ہوں جیسے کہ رزق کی فراوانیاں، یا وہ انسان کی انسانیت سے متعلق ہوں جیسے کہ ویلیوز اور اقدار جو ہے ان کا اہتمام، نہایت بلند اقدار کا حامل ایک معاشرہ، ان میں افراد جن کی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما ہو چکی ہو، یہ ساری چیزیں مجموعی طور پر خدا کی نعمتیں کہلاتی ہیں۔ کہا یہ سب اس لیے کہا گیا ہے کہ تم پر اتمام نعمت ہو اور تاکہ تمہاری محنتیں بھرپور نتائج پیدا کریں۔ آپ کو پتہ ہے شکر کے معنی یہ ہوتے ہیں عربی زبان میں، تاکہ تمہاری محنتیں بھرپور نتائج پیدا کریں۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جسمانی پاکیزگی، صفائی، طہارت، نفاست، اس پہ کتنا زور دیا گیا ہے۔ یعنی نماز کی جو تفاصیل ہے وہ تو قرآن میں نہیں ہے کہیں بھی۔ کس طرح سے ہاتھ اٹھاؤ، کہاں ہاتھ باندھو، کس طرح رکوع کرو، کیسے سجدہ ہو، کتنی رکعتیں ہوں، کیا کیا پڑھا جائے، قرآن میں ان کی تفصیل نہیں ہے۔ یہ جو اس سے پہلے کی چیز ہے جسے آپ نے پریپریشن کہا ہے، اس کے متعلق وضو کی تفصیل ہے، حتیٰ کہ جسے تیمم ہم کہتے ہیں اس کی بھی تفصیل اس کے ساتھ ہے۔ اور جسمانی صفائی کے متعلق اتنا زور دیا گیا ہے اس کے لیے کہ حالت جنب بھی ہو تو اس کے اندر یہ غسل کرنا ہوگا، ایسا نہ ہو تو اس میں یہ کرو، پانی نہ ملے تو یوں کرو، پانی سے تکلیف ہوتی ہو تو یہ کرو، یہ ساری چیزیں اس میں دی ہوئی ہیں۔ حالانکہ اس کا تعلق انسان کی صرف طبعی جسم سے ہے۔ نظر آیا کہ وہ قرآن اس کو بھی نظر انداز نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ صرف مذہب نہیں ہے کہ پوجا پاٹ سکھاتا ہے، یہ تو زندگی کے لیے مکمل کوڈ ہے آپ کے لیے۔ انسان کی جسمانی حالت کا اثر اس کی ذہنی حالت پہ پڑتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ یہ ایک خاص فلسفہ ہے جسے فلاسفی آف پیرللزم کہتے ہیں۔ انسان کے اندر جو خیال اٹھتا ہے اس کا اظہار اس کی طبعی جسم کی حرکتوں سے ہوتا ہے۔ کئی دفعہ یہ چیز آ گئی آپ کے سامنے کہ جب ہم کسی کی تعظیم کرتے ہیں تو تعظیم کا جذبہ بیدار ہوتے ہی بلا اختیار ہمارا ہاتھ سر پہ اٹھا جاتا ہے۔ اس سے بھی گہری تعظیم کرتے ہیں تو سر جھک جاتا ہے۔ یہ جو کسی بات کے ہاں کہنے کے اوپر آپ یہ کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے، نہ کے ساتھ ہی آپ یہ کرتے ہیں، ان کا بڑا تعلق ہے آپس میں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ کسی مقرر پہ پابندی عائد کر دیجئے کہ تقریر کے دوران میں کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہوگی، نہ ہاتھ ہلے گا، نہ ایکسپریشن ہوگی کسی قسم کی۔ آپ دیکھیے وہ 5 منٹ سے زیادہ تقریر نہیں کر سکتا، اور اگر کرے گا تو بڑی ہی بور کر دینے والی تقریر ہوگی، اس لیے کہ اس میں آدھا حصہ جو ہے اندر کا وہ مفلوج ہوتا ہے، وہ کام نہیں کر رہا ہوتا، یعنی فزیکل ایکسپریشن وغیرہ جو ہے۔ تو آپ دیکھیے قرآن اس کو نظر انداز نہیں کرتا۔ بدن کی صفائی، کپڑوں کی پاکیزگی، محفل کے اندر جب جمع ہوں تو اس پوری محفل کے اندر ایک نظافت اور نفاست کا انداز، اس میں اسراف کی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بڑا بڑا قیمتی لباس آپ نے پہنا ہوا ہو، وہ تو بالکل سادہ سا لباس ہونا چاہیے، لیکن اس میں صفائی اور پاکیزگی کے اوپر اتنا قرآن نے زور دیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ انسان کے خیالات پر اس چیز کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ جسم کی صفائی کا، پاکیزگی کا، ماحول کے پاک اور صاف ہونے کا، اجتماع میں پوری حیثیت میں پاکیزگی کو ملحوظ خاطر رکھنے کا، اس کا اثر انسان کے خیالات پر بڑا پڑتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے
جہاں قلب و نگاہ کی پاکیزگی کے متعلق کہا، قرآن کریم کے متعلق کہا کہ قرآن کریم سے تو مس وہ کر سکتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، قرآن سے تو مس وہ کر سکتے ہیں جو قلب و نگاہ کی پاکیزگی کو لیے ہوئے اس کی طرف آئیں، تعصب کی نظروں سے یا پہلے ہی اپنے خیالات کو دماغ میں لیے ہوئے قرآن کی طرف آئے تو قرآن سے مس ہی نہیں ہو سکتا ان لوگوں کو۔ قلب و نگاہ کی پاکیزگی، اور یہ لفظ جو ہے طہارت جسے کہتے ہیں، قرآن کریم میں اس میں انسانی کیریکٹر اور کردار کی پاکیزگی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے بے شمار مقامات پر، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ جسمانی پاکیزگی اور طہارت اور نظافت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جیسا کہ یہاں ہمارے سامنے ہے۔ یہ دونوں چیزیں بڑی لازم و ملزوم ہیں۔ یہ جو آپ کے ہاں اجنبی تصور آ گیا، یہ فقیری کا اور تصوف کا، اور اس کے بعد آپ ان کو جا کے دیکھیے غلاظت میں لپٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سب بڑے مقرب ہیں خدا کے، یہ بہت بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ جو قرآن جسمانی طہارت پہ اتنا زور دیتا ہے، کیا اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ مقربین بارگاہ خداوندی کی کیفیت یہ ہو کہ دور دور سے تعفن کے بھٹکے اٹھ رہے ہو وہاں سے صاحب؟ تو قرآن کریم نے یہ ایک لفظ فتیمموا سے، جیسا میں نے عرض کیا ہے، بہت بڑی حقیقت کی طرف اس میں نشاندہی اس نے کی ہے، اس میں کہ یہ جو پریپریشن کے لیے نیت ہوتا ہے، مینٹلی پرپیئرڈ ہوتا ہے انسان، اس کے لیے ذہنی طور پہ ایک تیاری اس میں ملحوظ ہوتی ہے۔ تو یہ وضو یا نہ پانی نہ ملے تو تیمم کی صورت ایک طرف تو یہ ہے کہ اس میں پاکیزگی جسمانی ملحوظ خاطر رکھنی ہے، دوسری چیز اس میں یہ بھی ہے کہ اس سے وہ جو انسان کی پریپریشن یا آمادگی سے خیالات کا مجتمع ہونا ہے اور ایک مرکز پہ چلے جانا ہے، یہ چیز بھی اس کے اندر ضروری ہے۔ لیکن اب ہمارے ہاں تو خود نماز کے اندر توجہ ایک مرکز پہ مرکوز نہیں ہوتی کہ جائے کہ اس کی پریپریشن میں ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وضو بھی جس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ اگر جماعت کہیں کھڑی ہو گئی ہو اور اس وقت یہ نظر آ رہا ہو کہ بس یہ امام گیا رکوع میں، اور وہ ہے نا مسئلہ کہ رکوع تک اگر آپ مل جائیں تو وہ ایک رکعت آپ کی پوری ہو جاتی ہے، اور رکوع سے اگر وہ اٹھ جائے تو آپ کی ایک رکعت جاتی رہتی ہے، یعنی وہ اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ ایک رکعت آپ کو اور پڑھنی پڑے گی الگ۔ کہ اس صورت میں آپ دیکھیے کہ وہ کھڑا ہو امام جماعت کے ساتھ اور آپ کو نظر آ رہا ہو کہ الحم تو ہو چکی اور اب تھوڑا ہی وقت ہے اور اس نے ابھی کرنا ہو وضو، تو آپ جو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں پریپریشن کے لیے ایک نیت کا سوال ہوگا، ذہنی طور پہ اس کا اثر ہوگا، وہ وضو کس طرح سے کرتا ہے اور پھر کس طرح سے بھاگا ہوا جا کے جماعت میں ملتا ہے۔ اس لیے کہ جب حقائق یا اصلیت جو ہے وہ رسم بن کے رہ جائے تو پھر رسم ہی پوری کی جاتی۔ وہاں یہ تو کہا جائے گا کہ تیرا وضو نہیں ہوا کیونکہ کوہنیت تیری جو ہے وہ خشک ہیں، یہ کوئی نہیں کہے گا کہ اس وضو سے جو آمادگی اور پریپریشن کی ایک کیفیت ذہنی تب پہ عائد ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی، اس لیے تیرا وضو نہیں ہوا۔ نماز کے متعلق یہ تو کہا جائے گا کہ تیری نماز نہیں ہوئی کیونکہ تیرے ہاتھ جو تھے وہ زیر ناف نہیں تھے، ذرا اونچے تھے، تیرے کانوں کی لو تک تیرے یہ انگوٹھے نہیں پہنچے تھے، اس لیے نماز نہیں ہوئی۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ صلاۃ کے متعلق اس نے کہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ صلاۃ جو ہے وہ بے حیائیوں سے، بخیلیوں سے، تنگ نظریوں سے، ان تمام چیزوں سے بچاتی ہے انسان کو۔ یہ کبھی کوئی نہیں کہے گا کہ تیری نماز نہیں ہوئی کیونکہ تو انہی چیزوں کے اندر الجھا ہوا ہے ابھی تک۔ آپ نے دیکھا نا کہ یہ چیزیں رسم بن کے پھر رہ جاتی ہیں۔ قرآن کریم نے یہاں یہ کہا تھا کہ یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ اتمام نعمت ہو۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، پیش نظر رکھو اب سامنے یہ مقصد کہ ان سے مقصود اتمام نعمت ہے، دنیا اور آخرت کی نعمتیں یہ دینا چاہتا ہے خدا، اس کے لیے یہ پروگرام دیا ہوا ہے۔ اگر تو اس سے یہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم منشاء خداوندی کے مطابق اس پروگرام پر عمل پیرا ہو رہے ہیں، اور اگر یہ شکل نہیں، یہ نعمتیں حاصل نہیں ہوتی تو سمجھ لیجئے کہ ہم
ایک رسم ادا کر رہے ہیں، وہ مقصد پورا نہیں کر رہے جس کے لیے یہ پروگرام دیا گیا ہے۔ خدا کی نعمتوں کو یاد رکھو، اور پہلی چیز تو اس میں یہ ہے کہ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس اپنے معاہدے کو پیش نظر رکھو جو تم نے خدا کے ساتھ کیا تھا۔ یہ کون سا معاہدہ ہے؟ آپ نے دیکھا یہ تمام مومنین کے متعلق ہے، ہر مسلمان کے متعلق ہے۔ اور اب آپ کو یاد ہوگا یہ جو میں بار بار یہ بتایا کرتا ہوں کہ قرآن کریم نے مسلمان ہونے کے لیے ایک شرط رکھی ہے، اور وہ ہے کہ ایک معاہدہ ہے، اس معاہدے کے اوپر تمہیں دستخط کرنے ہوں گے۔ معاہدہ ہے خدا اور انسان کے مابین، اور معاہدہ کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اس معاہدے پہ دستخط کرے کہ میں نے اپنا جان اور مال دونوں بیچ دیے ہیں خدا کے ہاتھ پہ، اور اس کے مقابلے میں خدا یہ کہے کہ ہم نے اس کے عوض میں تمہیں جنت دے دی۔ اس معاہدے کے بعد ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، اور یہ محض کوئی ذہنی یا اعتقادی چیز نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ صاحب ہم نے بیچ دیا ہے، اور اب سامنے ہے کہ نہ خریدار سامنے ہمارے ہے، نہ لینے والا ہے، نہ وہ قبضہ لیتا ہے، نہ کبھی آتا ہے ساری عمر، وہ مال و جان سب ہمارے پاس رہتا ہے۔ تو اس قسم کا معاہدہ جو ہے وہ تو ہر شخص کرنے کو تیار ہوگا۔ بیچ بھی دیا اور اپنی ملکیت اپنے قبضے میں رہا، اس کے بعد جس کو جہاں جی چاہے آپ اسے بیچیے۔ کبھی سوچا ہے کبھی مسلمان نے؟ جان کو تو جوڑیے کہ کبھی کبھی اس کی باری آتی ہے۔ اس نے تو مال کو کہا ہے بیچ دیا ہے۔ ایک جگہ کسی نے کوئی چیز بیچ دی ہو اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہ بیچے، فوجداری کا جرم ہوتا ہے، یہ کریمنل ہے۔ یہ روز چیزیں ہوتی ہیں نا کہ صاحب وہ زمین جو تھی انہوں نے وہ ہمارے ساتھ سودا کر لیا، بعد میں معلوم ہوا وہ تو پہلے بیچ دی تھی۔ پہلے بیچی ہوئی چیز کو دوبارہ بیچیے آپ، یہ جرم ہے۔ لیکن آپ اپنا مال اور دولت اور جائیدادیں جو اکٹھی کرتے ہیں روز اس میں بیچتے ہیں، گرو رکھتے ہیں، مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے۔ یہ بیچی ہوئی چیز کے اوپر آپ کو کس نے اختیار دے دیا یہ کچھ کرنے کا؟ تو آپ نے یہ رسم پوری کی ہوئی ہے، اور وہاں کی ہوئی بھی کیا ہے، کسی کو یاد ہی نہیں ہے کہ یہ معاہدہ کرنے کے بعد مسلمان ہوتا ہے۔ پیدائشی مسلمان کو تو خیر کبھی بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ کبھی کھڑے ہو کے سوچے کہ مسلمان ہوتا کیسے ہے۔ پیدائشی مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے۔ پیدائش کے اعتبار سے بچہ نہ کافر ہوتا ہے نہ مسلمان ہوتا ہے، یہ تو کچھ ہونا پڑتا ہے۔ اور اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ جان اور مال بیچنا پڑتا ہے، اور یہ ذہنی اور اعتقادی چیز نہیں ہے، یہ عملاً ایسا ہے۔ خدا کے بیہاف پہ یہاں ایک خریدار ہوتا ہے، اور وہ نظام ہوتا ہے جو خدا کے نام پہ یہاں قائم ہوتا ہے، خدا کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے قائم ہوتا ہے۔ اسے اسلامی مملکت کہا جاتا ہے۔ ہر فرد مسلمان کا اس کے ہاتھ میں اپنی جان اور مال بیچتا ہے، اور وہ اس کے مقابلے میں اس کو ضمانت دیتی ہے کہ اس زندگی میں بھی تمہیں جنت کی نما ملے گی، آخرت میں تو خدا کے ہاں سے پھر وہ ملیں گی، اور اسی کو ملیں گی کہ جس کو یہاں بھی وہ ملیں گی۔ یہ سودا عملاً ہوتا ہے۔ اس سودے پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب یہ سودا کیا، جس مقام کے اوپر یہ بیع ہوئی تھی، جسے بیعت کہتے ہیں، اب تو بیعت صرف حضرت صاحب کی ہوتی ہے نا، کہ کس صاحب کے ہاتھوں پہ بیعت ہے کہ صاحب میں چشتیہ نظامیہ خاندان میں فلاں پیر صاحب کے ہاتھ پہ بیعت ہوں۔ اب تو یہ ہوتا ہے، تماشا ہو رہا ہے، یہ بیچنے کے معنی ہے بیع کے۔ قرآن کریم میں یہ جو بیع یہاں آئی ہے، اس کے مقابلے میں یہ آیا کہ حدیبیہ کے مقام پہ جب وہ آ گیا تھا وہ منظر جس کے یہ جانیں انہوں نے اب جا کے دینی تھی، اس وقت پھر تجدید ہوئی تھی اس بیعت کی،
جو میں نے کہا ہے کہ خدا کے بہاف پہ یہ نظام یہ خرید و فروخت کرتا ہے، وہاں یہ چیز ہے کہ یہ آتے تھے اور اس بیعت کی توثیق میں، اس کو کنفرم کرنے کے لیے، اس کی تجدید میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، یہ قاعدہ ہے کوئی چیز پختہ ہوتی ہے تو آپ اب بھی کہتے ہیں کہ لا ہاتھ لا، تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس کی تجدید ہوتی تھی۔ تو وہ آتے تھے، ہاتھ بڑھاتے تھے، اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، اس سے تجدید ہوتی تھی۔ قرآن نے ان سے کہا ہے کہ وہ جو تم نے معاہدہ کیا خدا کے ہاں بیچنے کا، ید اللہ فوق ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کے اوپر یہ رسول کا ہاتھ نہیں، یہ خدا کا ہاتھ ہے۔ کبھی غور فرمایا آپ نے کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے قرآن؟ کہ وہ جو چیز تھی تمہارے ذہن میں کہ ایسا معاملہ کر دیا، بیچ دیا، خرید و فروخت ہو گیا، وہ خریدار وہ ہے آنے والا، نہ ہم سے لینے والا، نہ ماننے والا، مولوی ہو گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ وہ نہیں آنے والا، بیٹھا ہے، ہمارے بہاف پہ یہ تم سے خرید رہا ہے، اور جو وعدے ہم نے کیے ہیں تمہارے ساتھ یہ اس کو پورے کرے گا۔ پہلا وعدہ اس نے یہ کیا تھا کہ نحن نرزقکم وإیاکم، تمہاری اور تمہاری اولاد کے رزق کے ذمہ دار ہم ہیں۔ تو ہم والا تو بقول عام الفاظ کے عرش پہ بیٹھا ہے، وہ تو آتا نہیں سامنے، وہ خریدنے کے لیے بھی خود نہیں آیا، اس نے اپنا نمائندہ بھیجا تھا، اس نے یہ خریداری کی تھی تمہارے ساتھ۔ یہ جو اس نے مقابلے میں کہا تھا کہ ہم یہ دیں گے، اس کے عوض میں یہی وہ دے گا جس نے یہ خریدا ہے۔ یہ اگر وہ چیزیں دیتا نہیں ہے، آپ کی بات کس ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو ریسیپروکل تھی، ہم نے یہ دیا ہے، تم نے یہ ضمانت دی۔ اسی لیے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے، اس کی تشریح ہے کہ جس بستی میں کوئی ایک فرد بھی رات کو بھوکا سو جائے، اس بستی سے خدا کی ذمہ داریاں اٹھ جاتی ہیں۔ انہوں نے ضمانت دی تھی ہر ایک کو، نحن نرزقکم وإیاکم، تمہیں بھی ہم رزق دیں گے، تمہاری اولاد کو بھی رزق دیں گے۔ اگر کوئی مملکت اس ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہوتی، پورا نہیں اترتی، اس سے جو انہوں نے معاہدہ کر رکھا ہے کہ ہم نے جان و مال بیچ دیا ہوا ہے، وہ فسخ ہو جاتی ہے۔ اور اتنی ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے اذ قلتم سمعنا وأطعنا، اس بیع و شراء کے معاملے کے اندر اگلی بات اس نظام سے یہ ہوگی، تمہارا انداز اس کا یہ ہوگا کہ وہاں سے کوئی حکم ملا، تم نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم چلے اطاعت کرنے کی۔ مومن کی تو زندگی یہ ہے سمعنا وأطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کر رہے ہیں۔ یہ سمعنا جو ہے، خدا کی آواز تو ہم تو سن نہیں سکتے، نبی تو سنتا تھا، نبوت ختم ہو گئی، اس کے بعد خدا کی آواز تو کوئی براہ راست سن نہیں سکتا، یہ صرف وہی تھی جو نبی کی طرف آتی تھی، کوئی اور خدا کی آواز براہ راست نہیں سن سکتا۔ یہ سب قیاس آرائیاں، ذہنی تصورات ہیں جن کو آپ نے یہ کشف اور الہام اور یہ چیزیں بنا رکھی ہیں۔ قرآن میں کہیں یہ چیز نہیں، خدا کی آواز نبی سنتا تھا، اسے وہی کہا جاتا تھا۔ اب اس کے بعد جو ہم سب سے کہا جا رہا ہے، اذ قلتم سمعنا وأطعنا، جب تم نے کہا کہ ہم سنتے ہیں اور ہم اطاعت کرتے ہیں، یہ کون سی آواز یہ سنتے تھے؟ یہ تو سارے مومن ہیں، یہ تو کوئی صاحب کشف الہام بھی نہیں، اگر یہی اصطلاح استعمال کی، یہ تو سب کے لیے ہے۔ یہ کیا سنا انہوں نے، کس کی آواز سنی ہے؟ وہی جس نے خدا کے بہاف پر ان سے یہ معاملہ کیا ہوا ہے، یہ اس کی آواز ہے، یہ سنتے ہیں آواز، اس کی آواز خدا کی آواز ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ خدا ہی کی آواز کو ان تک پہنچا رہا ہوتا ہے، وہ قرآن سے مطابق حکم دے رہا ہوتا ہے۔ وہ تو ایک چوراہے پہ کھڑا ہوا سپاہی جب سیٹی مار کے کہتا ہے کہ تم دائیں کی طرف کیوں گئے،
وہ اگرچہ اس کانسٹیبل کے حلق سے وہ آواز نکل رہی ہوتی ہے، در حقیقت وہ آپ کے ہاں کا اقتدار اعلیٰ یا سورین اتھارٹی جسے آپ کہتے ہیں، مملکت جسے کہتے ہیں، نظام جسے کہتے ہیں، وہ اس کی آواز ہوتی ہے۔ اس کو کیا اختیار ہوتا ہے بیچارے؟ یہ آواز جو اس کے بعد آتی ہے، یہ خدا اور انسان کا تعلق مذہب میں تو انہوں نے ذہنی طور پہ رکھ لیا کہ براہ راست کچھ ہوتا ہے انسان کا خدا کا تعلق، بھکتی، پوجا، ورشپ، عبادت جسے آپ کہتے ہیں، یہ کر لیا اور تعلق قائم ہو گیا۔ مذہب انسان کو اس بھول بھلیاں میں رکھتا ہے، دین ایک عملی چیز سکھاتا ہے۔ یہ سوال نہیں ہے کہ میں نے اپنے طور پہ کچھ سن لیا، اس نے اپنے طور پہ سن لیا۔ وہ ایک نظام ہے، اس نظام کے تابع خدا کے بہاف پہ جو یہاں ایک مملکت قائم کرتا ہے، اس کی آواز جو ہے، اس کی اطاعت جو ہے، پھر وہ خدا کی اطاعت ہوتی ہے، انفرادی نہیں۔ میں اپنے طور پہ جس طرح جی چاہے کروں، وہ اپنے طور پہ جس طرح سے جی چاہے کرے، بالکل نہیں۔ سمعنا و اطعنا جمع کے سیغے ہیں، سارے قرآن میں یہی کچھ آیا۔ ہم نے سنی اس کی آواز اور ہم اطاعت کرتے۔ یہ جتنے تصورات عزیزان ایمان آپ کو انفرادیت سکھاتے ہیں، کوئی ایک فرد اپنے طور پہ خدا کی سن رہا ہے، کوئی ایک فرد اپنے طور پہ خدا کی وہ اطاعت کر رہا ہے، یہ سارے تصورات مذہب کے ہیں، اسلام کے خلاف۔ یہاں نظام ہے، اس نظام کی روح سے اطاعت کی جائے گی خدا کی، وہی حکم دے گا، اسی کے مطابق یہ سب کچھ ہوگا۔ سمعنا و اطعنا، لیکن یہ چیز کہ کہیں اس سمعنا و اطعنا میں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ شخصیت جو ہے حکم دینے والی، اس کی اطاعت ہو رہی ہے۔ واتقوا اللہ، اطاعت خدا کے قانون کی ہو رہی ہے، لیکن ہو رہی ہے عملاً، اس لیے وہ حکم دینے والا دیتا ہے، یہ سننے والے سنتے ہیں، اس کے مطابق اطاعت ہوتی ہے۔ واتقوا اللہ، دیکھ رہے ہیں قرآن عزیزان من کس طرح ساتھ کے ساتھ بات صاف کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس اطاعت کی شکل کیا ہے؟ ایک تو وہ ہے نا کہ رسمی طور پہ کہ دور سے وہ سائیکل والا چکر پہ دیکھتا ہے کہ سپاہی اگر ٹریفک کا کھڑا ہے اور پھر تو وہ بائیں طرف کو جاتا ہے، اور اگر دور سے نظر پڑ جائے کہ ہے نہیں تو آپ پھر دیکھتے ہیں کہ وہ سیٹی بجاتا ہوا دائیں طرف سے چلا جاتا ہے، کہ وہ 2 قدم ذرا کم پڑتا ہے اس کو ادھر سے۔ اور یہ ساری اطاعتیں جتنی ہوتی ہیں اس صورت میں ہوتی ہیں جب یہ ہو کہ کوئی دیکھنے والا یہاں ہے۔ جو شخص یہ اس کا اطمینان کر لے معاشرے میں کہ میں جو جی میں آؤں کروں، کوئی مجھے ڈیٹیکٹ نہیں کرنے والا، تو پھر کوئی طاقت ہے ہی نہیں دنیا میں جو اس کو قانون کی اطاعت کے لیے مجبور کر دے۔ صرف اس ڈر سے کرتے ہیں اطاعت کے یہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گا، دیکھنے والا کوئی سپاہی ہوگا، گرفتاری ہو جائے گی، اس کے بعد سزا مل جائے گی۔ لیکن یہ اطاعت وغیرہ ہوتی تو ہے اسی طرح سے انسانوں کے نظام سے، یہاں بھی سپاہی کھڑا ہوتا ہے، لیکن اس نظام کے ماتحت پھر سوال سپاہی کے کھڑے ہونے یا نہ ہونے کا نہیں رہ جاتا۔ سپاہی میں یوں کہوں گا کہ کھڑا ہی شاید نہیں کرنا پڑتا، اس لیے کہ سنیے اگلے الفاظ کہ اس نظام میں ان اللہ علیم بذات الصدور، خدا دل میں گزرنے والے خیالات تک سے بھی واقف ہوتا ہے۔ یہاں یہ بنیاد ہوتی ہے اس نظام کی اطاعت کی، کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، جنگل میں تنہا ہو اور وہاں بھی اس سے کوئی معصیت اگر ہو گئی ہے تو یہ صورت نہیں ہوگی کہ یہاں کس نے دیکھا ہے مجھے، یہ صورت یہ ہے کہ نہیں، وہ دل میں گزرنے والے خیالات سے بھی جانتا ہے۔ انہیں من ذرا سوچیے صحیح، کوئی معاشرہ جو ان خطوط کے اوپر متشکل ہو دنیا میں، وہ کیا معاشرہ ہوگا؟ اس وقت ساری دنیا میں ظاہر الفساد فی البر والبحر کی کیفیت ہو گئی، پورے کرۂ ارض کے اوپر لا قانونیت اور فساد کی لہر ہو رہی ہے۔ یہ ڈیولپنگ کنٹریز کو تو چھوڑ دیجئے کہ یہاں کہا جائے گا کہ صاحب ابھی نظم و نسق ہمارا اتنا پختہ نہیں ہوا،
اس لیے یہ چیزیں ذرا ڈھیلی ہیں۔ پرانی سلطنتیں، بڑی بڑی دیرینہ نظم و نسق کی مشینریاں ان کے ہاں کی، عظیم قوتیں بھی ان کے پاس موجود ہیں، اس کے باوجود ہر سلطنت دنیا کی مملکت رو رہی ہے کہ معاشرے میں لا قانونیت پھیل رہی ہے، اور کوئی طریقہ نہیں جو اس کو روک سکے۔ یہ کیا چیز روک سکتا ہی نہیں ہے؟ یہ کوئی بھی نظام ایسا تو ہے نہیں نا کہ ہر فرد کے اوپر ایک سپاہی کھڑا کر دے گی۔ کوئی نہیں سر، اور پھر وہ سپاہی کھڑا کرے تو وہ سپاہی جو ہے اس کے اوپر ایک اور کو کھڑا کرنا پڑے گا کہ یہ دونوں مل نہ جائے، اور جو تیسرا کھڑا کرے گا وہ بھی تو نہیں جیسا انسان ہے کہ تینوں مل گئے۔ کوئی طریقہ ہے نہیں، سر جوڑ کے روز بیٹھتے ہیں یہ بڑے بڑے سیاسیین، ملک کے مفکرین، ملک دنیا کے، لیکن کوئی حل جو اطمینان بخش اور واقعی یہ مقاصد پورے کرنے والا ہو وہ ملتا ہی نہیں ہے، انہیں مل سکتا ہی نہیں۔ جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ یہ ذرا سے یوں کرنے سے یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، دیکھنے والا ہے تو اس میں سے 100 ملا ہے 10 اس کے، کوئی اور قوت ہی ہے نہیں جو اس کو آمادہ کر دے اس پہ کہ تم یہ نہ کرو۔ یہ صرف یہ نظریہ زندگی جو ہے کہ سوال اس باہر کے سپاہی کا نہیں، سوال اس اندر کے سپاہی کا ہے کہ جب کوئی نہ دیکھتا ہو تو وہ دیکھتا ہو۔ یہ جو آپ کے ہیں یہ میٹیریلسٹک کانسیپٹ جسے کہتے ہیں، مادی نظریہ زندگی کہتے ہیں، یہ محض کوئی نظری بات سی نہیں ہے۔ یہ 19ویں صدی کے بعد یورپ میں تعلیم عام ہوئی کہ انسان باقی حیوانات کی زندگی کی ایک بڑی ہوئی شکل ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ اس کا نتیجہ ہے جو ساری دنیا میں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ عملاً اس وقت ساری دنیا خدا فراموش ہے۔ مذہب والے جو ہیں ان کا صرف اتنا فرق ہے کہ انفرادی طور پہ انہوں نے چند رسمیں جو ہیں وہ اس کو پوری کر لیتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے کہ دل میں گزرنے والے خیالات پہ بھی وہ گرفت کرنے والا ہے، عزیزان من الا ماشاء اللہ ان کے ذہنوں میں بھی نہیں ہے کہ بڑے خدا پرست کہلاتے ہیں۔ ان کے ہاں بھی یہ ہے کہ خدا نے یہ چند احکام دے دیے ہیں، رسمی طور پہ ان کو پورا کر لیجئے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ادھر کا معاملہ تو ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ باقی دنیا کے معاملے دنیا داروں جیسے ہوتے ہیں۔ جسے آپ ایمان کہتے ہیں بڑی بنیاد ہے عزیزان من دنیا کے معاشرے کو صحیح نظم و نسق پہ اوپر رکھنے کے لیے۔ یہ ایمان ہے نا اس وقت کہ انسان کی زندگی یہی طبعی زندگی حیوان کی زندگی ہے، مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، یہ ایمان ہے نا، اس کا نتیجہ یہ ہے۔ اور اگر اس کے برعکس ایمان یہ ہو کہ نہیں یہ یا بات یہیں ختم ہونے کی نہیں ہے، کچھ آگے چلنے کی بھی ہے، اور کیفیت یہ ہے مکافات عمل کی کہ دل میں گزرنے والے خیالات پر بھی گرفت ہوتی ہے اور اس کے بھی نتیجے مرتب ہوتے ہیں، یہ بھی تو دوسرا ایمان ہوگا۔ اس ایمان کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہوگا۔ یہ ہے چیز جو قرآن کہتا ہے۔ اس کی عملی چیز جو ہے کیا ہوگی پھر کہ دل کے اندر گزرنے والے خیالات جو ہیں وہ بھی ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں، ان کا بھی نتیجہ نکلتا ہے۔ دیکھیے ان کا نتیجہ یہ جو ابھی میں نے کہا ہے کہ ساری دنیا میں اس وقت فساد پھیل رہا ہے، اور کہیں سے آپ کو یہ خبر نہیں آتی کہ کسی مظلوم کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے۔ قرآن نے یہاں یہ بات کہنے سے اگلی آیت یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ پہلی چیز اس کی یہ ہوگی، پہلا نتیجہ اس کا یہ ہوگا، یاد رکھو، عدل کرو دنیا کے اندر، بلکہ یہ ہے کہ تم شہداء بنو، تم نگران بنو اس بات کے کہ دنیا میں عدل ہوتا ہے۔ یہ سارا نظام جتنا کائنات کا ہے عزیزان من، قرآن نے کہا ہے نا میزان کھڑی کر دی ہے ہم نے کائنات میں، یہ سارا نظام عدل کے اوپر قائم ہے۔
اور عدل ہو ہی اس صورت میں سکتا ہے جب یہ یقین ہو کہ دل میں گزرنے والے خیالات جو ہیں ان کا بھی وزن ہوتا ہے اس ترازو کے اندر. کہا کہ عدل کا یہ آیت پہلے بھی آ چکی ہے، وہاں زیادہ اس کی تشریح زیادہ کھلے الفاظ میں ہوئی. 4/135 میں آپ دیکھیے پہلے آ گئی ہوئی ہے، لیکن میں دوہرا دوں کہ یہاں بھی وہی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. خود عدل کرو اور اس کے نگران بنو کہ دنیا میں عدل ہو رہا ہے. تو معلوم ہے یہ جو ہے امت مسلمہ یہ یہی نہیں کہ اپنے اندر ہی یہ کچھ چیزیں کرنے کے لیے معمور یہ ہوئی تھی، اس کی ذمہ داریاں یہ تھی کہ یہ ساری دنیا کے اوپر نگران تھی. کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. ہم نے تمہیں ایک بین الاقوامی قوم بنایا ہے، تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم اقوام عالم سے نگران بن کے رہو. یہ دوسری طرف بات نکل جائے گی جو میں عرض کروں کہ نظام عالم قائم ہی اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کوئی اس قسم کی اتھارٹی ہو جو پوری اقوام کے اوپر نگران ہو کہ تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، اور نگرانی کس چیز کی کرے کہ عدل ہو رہا ہے یا نہیں. سیدھا مان یہ تھا مقصد اس امت کے بعثت کا. اور پھر عدل سنیے کہ عدل کی شرطیں کیا ہیں. پہلی شرط سنیے اور اس کے بعد دیکھیے کہ قرآن کہاں پہنچاتا ہے. عدل کرو ولو علی انفسکم، خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ جائے. میں پوچھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی قانون ایسا ہے جو آپ لے آئیں یہ کہنے والا تم سے اگر کوئی جرم سرزد ہوا ہے عدل تو یہ ہوگا نا کہ اس کی سزا ملے. خود جا کے یہ کہو کہ مجھ سے جرم سرزد ہوا ہے، مجھے سزا دیجیے. ولو علی انفسکم، عدل مان اس کا تقاضا کرو خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ جائے. اعلیٰ ہے یہاں جس کے معنی ہے خلاف جانا، تمہاری اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ جائے. یہ ہے قرآن کا عدل کا مفہوم. یہ ضرورت رہے گی اتنے لمبے چوڑے یہ آپ کے یہاں کی عدالتیں اور پھر گواہ اور شہادتیں اور یہ پولیس اور یہ سارا کچھ، وہ تو اپنی ذات کے خلاف عدل مانگنے کے لیے آ رہا ہے. عدل والدین تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ جائے. جو اپنی ذات کے خلاف جا کے شہادت دے رہا ہے کہ صاحب مجھ سے یہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، والدین کیا والاقربین رشتے داروں کے خلاف کیوں نہ جائے. ان یکن غنیًا او فقیرًا، ہاں کتنے بڑا محلے کا چودھری کیوں نہ، غریب ہو امیر ہو کسے باشد، اللہ اولا بہما. یہ ہمارے تو غربت کے تم امتیازات کرنے لگ گئے. خدا کا حق ان سے زیادہ بڑھ کر ہے ہمارے. وہ کہہ رہا ہے کہ عدل کرنا ہے تم نے. امیر و غریب کا بھی اس میں سوال نہیں. الا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، یاد رکھو عدل کرنے کے راستے میں تمہارے جذبات سنگ راہ بن کے کھڑے ہو جائیں. اگر یہ باہر کی چیزیں یہ رشوت وغیرہ یا اس قسم کی چیزوں پہ کسی طرح ٹیمپٹیشن پہ قابو بھی پا لو، یہ اندر کے جذبات یہ اپنی ذات کے خلاف عدل، ماں باپ اور اقربین کے خلاف جا کے گواہی دے دینا. کہا یہاں جذبات ہیں جو آ جائیں گے، ان پہ تم نے نگرانی رکھنی ہے. پھر یہ بھی نہ ہو وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا، شہادت کے لیے تمہیں بلایا ہے اعراض برت جاؤ. اس سمن ہی صرف نہیں ہوتے 3-3 4-4 برس تک. یہ بھی نہ ہو، یا وہاں جاؤ تو بات کچھ زو مانی سی کر دو. قطن اب ان چیزوں کے اوپر کون سی چیز ہے جو ضمانت دے گی کہ ایسا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے. کہا تھا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان رکھو کہ وہ خبر رکھتا ہے تمہارے ہر معاملے کی.
دیکھا وہی ایمان آ گیا پھر. یہاں یہ کہا وہاں یہ کہا ہے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اور یہاں اگلا ٹکڑا ہے عزیزان من، اس سے بھی آگے بات جا رہی ہے جو پہلے کہی گئی. مروجہ انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف منسوب کردہ وہ قول ہے جس کو عیسائیت بڑے شد و من سے پیش کیا کرتی. نظر آتا ہے کہ وہ ان کا قول نہیں ہو سکتا. بہرحال پیش وہ یہ کرتے ہیں دشمن سے بھی محبت کر. یہ چیز نفسیاتی طور پہ ناممکنات میں سے ہے، سائیکولوجیکل امپاسبلٹی جسے کہتے ہیں. یہ عداوت اور محبت دل کے دو جذبے ہیں، یہ اکٹھے ہو نہیں سکتے. کوئی شخص بھی دشمن سے محبت نہیں کر سکتا. قرآن نے یہ تقاضا نہیں. یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسانی خیالات کی آمیزش کس طرح ہوئی ہے وحی کے اندر، اور خالص وحی کیا کہتی. دشمن سے محبت کرو، خدا کا تقاضا نہیں ہو سکتا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. جس سے آپ محبت کر رہے ہیں دشمن ہو ہی نہیں سکتا. تو دشمن جسے آپ قرار دیتے ہیں اس سے محبت ہو نہیں سکتی. یہ کہتا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ آمادہ نہ کرتے کہ تم اس سے عدل نہ کرو. یہ نہیں کہا کہ اس سے محبت کرو، کہا عدل کرو. اس سے دشمن کے ساتھ عدل کرو. غور فرمایا آپ نے عزیزان من کہ جو میں نے ابھی عرض کیا تھا، اپنے خلاف عدل کرتا ہوں، ماں باپ کے خلاف عدل مانگو، عزیز رشتہ داروں کے خلاف عدل مانگو، امیر و غریب کی کوئی تمیز وہاں جا کے نہ کرو. اور یہاں یہ صورت ہے کہ دشمن کے خلاف بھی عدل کرو. یہ ہے عدل کا مقام. یہ عدل کی صورت یہاں تو عام حالات میں یہ نظر آتا ہے نا کہ بہرحال دشمنی ہے کسی کے ساتھ عدل کرو. جنگ کے زمانے میں سورہ توبہ کے اندر آپ دیکھیے شروع میں ہی ہے 9/6 ہے سورہ توبہ کی آیت. وہاں یہ ہے کہ جنگ کے زمانے میں بھی دشمن کا ایک فرد پناہ لینے کے لیے تمہارے ہاں آ جائے، اسے پناہ دو. اب آپ کے ہاں یہ مشہور ہے کہ صاحب اسلام شمشیر کے زور پہ پھیلا. شمشیر کے زور پہ سب سے پہلے اس شخص کو مسلمان کیا جاتا.